السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیمی درس قرآن سبق 4 صفحہ نمبر 8۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ الرحمن الرحیم، بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ مالک یوم الدین، بدلے کے دن کا مالک ہے۔ آغاز دعا اور اس کے آداب۔ الحمد اس کا معنی ہے ثنا کرنا، یعنی تعریف کرنا۔ اللہ کی فضیلت اور تعریف کو حمد کہتے ہیں۔ مدح کا معنی ہے کسی کی صفات پر اس کی تعریف کرنا، خواہ اس کی وہ صفات اختیاری ہو یا غیر اختیاری۔ یعنی جیسے زید کی تعریف کی جائے اس کی سخاوت پر، تو اس کے حسن پر، تو سخاوت اس کا اختیاری فعل ہے، یعنی اللہ نے اس کو اختیار دیا ہے کہ جتنی چاہے سخاوت کرے، اللہ کے راستے میں دے یا کہیں بھی دے، تو یہ اس کا اختیار دیا ہے انسان کو۔ اور جو اس کا حسن ہے، اور حسن غیر اختیاری ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو شکر کا معنی ہے کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا۔ لہٰذا حمد اور مدح کے مقابلے میں خاص ہے، کیونکہ حمد صرف صفات اختیاریہ پر ہوتی ہے، یعنی جو تعریف ہوتی ہے وہ صفات اختیاریہ پر ہوتی ہے کہ اللہ نے بندے کو اختیار دیا کہ وہ جھوٹ نہ بولے، سچ بولے، وہ مرضی دیے، دونوں میں سے کچھ بھی چن لے، تو اختیار دیا۔ تو اگر بندہ سچ بولتا ہے تو اس پر اس کی تعریف کی جائے گی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ نے جو اختیار دیا اس پر تعریف کی جائے گی، لیکن جس اختیار نہیں دیا، کوئی خوبصورت ہے یا اس کے پاس کوئی اور اللہ نے ہنر دیا ہے، تو اس میں اگر اس کا اختیار نہیں ہے تو وہ سب تمام تعریفیں اللہ کی تعریفیں ہیں۔ تو کسی کے احسان کی وجہ سے اس کی تعریف کرنا، لہٰذا حمد اور مدح کے مقابلے میں خاص ہے، کیونکہ حمد میں صرف صفات اختیاریہ ہوتی ہے، غیر اختیاریہ پر نہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تمام صفات و کمالات اختیاری ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کی تمام صفات اور کمالات اختیاری ہیں، اللہ کے اختیار میں ہے۔ اللہ تعالیٰ جو چاہے وہ کر سکتے ہیں، اللہ کا پورا اختیار ہے، ہر چیز پر پورا کنٹرول ہے۔ ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ تو حمد و شکر کے مقابلے میں عام ہے، کیونکہ خواہ احسان ہو یا نہ ہو پھر بھی حمد ہوتی ہے۔ چنانچہ ہر شکر حمد ہے مگر ہر حمد شکر نہیں، اور ہر حمد مدح ہے مگر ہر مدح حمد نہیں۔ تو بندے کی طرف سے نیاز مندانہ درخواست پیش کرنے کا جو کامل اور مکمل طریقہ تعلیم فرمایا گیا، اس کی تفصیلات اب سنیے۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا الحمدللہ، ساری تعریفیں اور تمام خوبی اللہ ہی کے لیے ہیں، یعنی ہر قسم کی تعریف اور ثنا ابتدا سے انتہا تک، ازل سے ابد تک، جہاں کہیں جب کبھی اور جس طور پر ہو سکتی ہو، حقیقت میں اللہ تعالیٰ ہی کے لیے مخصوص ہے، اور ہر حمد اور ثنا کی مستحق اللہ تعالیٰ ہی کی ذات ہے۔ ہر خوبی بدرجہ کمال اس کے اندر موجود ہے، یعنی تمام تعریفوں کے حقدار اللہ تعالیٰ ہے۔ انسان نے کچھ کمال کیا یا کسی نے بھی کمال کیا، اس کی تعریف اللہ، یعنی کہ اگر کسی کا بچہ خوبصورت ہے تو اس میں اس کا کوئی کمال نہیں ہے، نہ اس کے بچے کا کوئی کمال، یہ اللہ تعالیٰ کی خوبی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایسا بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ جیسا علم، اس جیسی قدرت کسی کو نہیں، وہی ہر حمد و ستائش کا مستحق ہے، خواہ وہ ستائش زبان سے ہو یا دل سے ہو یا دماغ سے ہو یا عبادت جسمانی سے ہو یا اعضاء اور جوارح اور ارکان سے ہو، یعنی جسم کے کسی بھی اعضاء سے ہو، بہرحال اسی کو حمد اور زیبا ہے۔ یعنی اگر کسی کی آنکھوں کی بھی تعریف ہے یا جسم کی بھی تعریف ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف ہے، کیونکہ بنایا اللہ تعالیٰ نے ہے۔ اگر کان کو ہم دیکھیں تو کانوں کو اللہ تعالیٰ نے سننے کا کام دیا ہے، تو وہ اللہ کا حکم مان رہا ہے اور سن رہا ہے، تو اس میں کس کی تعریف ہے؟ انسان کی تو نہیں، اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے۔ آگے اس بات کی دلیل ہے کہ وہی ایک ذات خداوند قدوس اور قابل حمد کیوں ہے، اللہ تعالیٰ ہی قابل حمد کیوں ہے، تو آگے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی ہی تعریف کیوں ہے، کیونکہ جو اس میں لفظ ہے نا رب العالمین، تو عالمین میں تمام عالم آ جاتے ہیں، تو یہاں جو فرمایا رب العالمین، وہ رب ہے،
رب کہتے ہیں پالنے والے کو، مربی کو۔ فرمایا وہ تمام جہانوں کے مربی ہیں۔ رب کے معنی لغت کے اعتبار سے تربیت اور پرورش کرنے والے کے ہیں، اور تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ آگے بڑھایا جائے۔ یعنی کہ بچہ پیدا ہوتا ہے تو ایک دم بڑا نہیں ہو جاتا، اس کو درجہ بدرجہ پہلے چھوٹا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑا بڑا ہوتا ہے، پھر تھوڑی تھوڑی چیزیں سیکھتے سیکھتے ایک دم بڑا نہیں ہوتا، گریجولی بڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو دھیرے 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 پال رہے ہیں تمام مصلحتوں کے تحت۔ تو پالنے والا یعنی پیدا کر کے اللہ نے چھوڑ نہیں دیا کہ بس کیسے بھی پل جائے۔ اللہ نے بچہ جب پیدا ہوتا ہے تو ماں کے اس میں سینے میں اس کا دودھ کا انتظام بھی اللہ نے کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صرف پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، اللہ تعالیٰ پالنے والا، اللہ نے کھانے پینے کا بھی انتظام کیا، ساری چیزیں کا انتظام کیا۔ اس لیے تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، کیونکہ پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے۔ تو فرمایا وہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور اللہ تعالیٰ تربیت کرتے ہیں انسان کی، کسی چیز کو درجہ بدرجہ تمام مصلحتوں کی رعایت کے ساتھ آگے بڑھاتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے کمال کی حد کو پہنچ جائے۔ تو پیڑ ہوں یا جانور ہو یا انسان ہو یا مچھلیاں ہوں یا کیڑے مکوڑے ہوں، اللہ تعالیٰ سب کو رزق دے رہا ہے۔ اور تمام یہ سارے الگ الگ جہان ہیں، جیسے چیٹیوں کا الگ ہے، کیڑے مکوڑوں کا الگ ہے، جنگلی جانوروں کا الگ ہے، انسانوں کا الگ ہے، سب کے اللہ تعالیٰ اتنی مخلوق ہے اور سب کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، سب کو رزق پہنچا رہا ہے۔ اس لیے یہاں عالم نے کہا، عالمین کہا کہ تمام جہانوں کو، صرف ایک انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے پال رہا ہے، تمام جہانوں کو اللہ تعالیٰ پال رہا ہے، اور یہاں تک کہ اپنے کمال کی حد تک کو پہنچ جائے۔ لفظ رب اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے ایک مشہور اور نہایت اہم نام ہے یہ، اور لفظ اللہ اور رحمان کی طرح صرف خداوند قدوس کی ذات کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ عالمین جمع ہے عالم کی، اللہ تعالیٰ کے سوا ہر شے کو عالم کہتے ہیں، جس میں دنیا کی تمام جنس، مثلا انسان، فرشتے، جنات، حیوانات، جمادات، نباتات، چاند، سورج، ستارے سب شامل ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے علاوہ باقی سب چیزیں اللہ تعالیٰ کی جو ہے وہ عالم ہے، اور عالمین عالم کی جمع ہے۔ اسی طرح رب العالمین کے معنی یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کائنات کی تمام جنسوں کی تربیت کرنے والے ہیں۔ قرآن کریم میں عالمین کا مفرد لفظ عالم کہیں بھی استعمال نہیں ہوا، یعنی کہ جہاں بھی ہوا ہے عالمین ہی ہوا ہے۔ آگے دوسری آیت میں فرمایا الرحمن الرحیم، رحمان اور رحیم، یہ دونوں لفظ حق تعالیٰ کے اسماء الحسنی میں سے ہیں، جن میں صفت رحمت کا ذکر کیا گیا ہے، یعنی دونوں میں ہی روٹ ورڈ رحم ہے، را ہا میم رحم، اور یہ دونوں صیغے مبالغے کے ہیں، جن میں رحمت خداوندی کی وسعت اور کثرت کا بیان ہے۔ علماء مفسرین نے لکھا ہے کہ اگرچہ رحمان اور رحیم دونوں رحمت سے بنے ہیں، مگر معنی میں مفہوم کے لحاظ سے الگ الگ اور جدا جدا ہے۔ رحمان میں شان کرم اور رحم کا عموم ہے، اس لیے رحمان کی رحمت کا محل کافر بھی ہے، مومن بھی ہے، نیک بھی ہے، بد بھی، صالح بھی، فاسق بھی، اچھا بھی، برا بھی۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی رحمت تمام چیزوں پر چھائی ہوئی ہے، چاہے وہ انسان اچھا ہے یا برا ہے۔ کوئی انسان اگر اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہے یا کافر ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس کا رزق نہیں روک رہے، اس کو پال رہے ہیں، اس کی ہائٹ بھی بڑھا رہے ہیں، اس کی ہر چیز سے تربیت کر رہے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے جو ہر چیز پر چھائی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ رحمان ہے کہ مہربان ہے، اور اللہ کی مہربانی سے ہر انسان فائدہ اٹھا رہا ہے، کافر بھی اور مسلم بھی۔ اس لیے اللہ کی رحمت کا ظہور اسی دنیا میں ہو رہا ہے کہ رحمان سب کو رزق دے رہا ہے، سب کو راحت کے سامان عطا فرمائے ہوئے ہیں، نفع رسانی کے دروازے سب کے لیے کھولے گئے ہیں۔ اس کی ہوا، بارش، گرمی، سردی، آسمان اور زمین، چاند، سورج، دریا، سمندر، نباتات، جمادات، حیوانات سے بلا تمیز ہر شخص فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اس طرح دار دنیا مومن
کافر سب کے لیے باعث رحمت ہے، یعنی دنیا کا گھر مومن کے لیے بھی اور کافر کے لیے بھی سب کے لیے باعث رحمت ہے۔ حساب تو اللہ تعالیٰ کے ہاں جا کر ہوگا کہ انسان سے پوچھا جائے گا کہ تو نے ان نعمتوں کا کتنا استعمال کیا اور کیا کیا کیا۔ یہاں تو سب کے لیے رحمت عام ہے کہ وہ اپنے کفر سے اس دنیا میں توبہ کر سکتا ہے، اگر توبہ نہ بھی کرے تو فی الحال عذاب جہنم سے بچا رہنا ہی بڑی رحمت ہے۔ آگے تیسری آیت میں فرمایا گیا کہ مالک یوم الدین، وہ مالک ہے یوم یعنی دن کا، اور الدین یعنی بدلے کا دن، یعنی قیامت کا جو دن ہوگا اور حساب کتاب ہوگا تو اس دن اللہ تعالیٰ مالک ہے روز جزا کے۔ تو یہاں دین کے معنی ہے جزا اور بدلے کے، یعنی ایک دن اور زمانہ مقرر ہے جس میں اچھے برے بد اور نیک ظالم اور مظلوم سب کو ان کے دنیا میں کیے ہوئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، یعنی جس نے کسی پر ظلم کیا ہوگا تو اس کو بدلہ دیا جائے گا، جس نے صبر کیا ہوگا اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا۔ اور اس دن یعنی یوم جزا میں اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہوگی۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ملکیت تمام کائنات پر آج بھی ہے، یعنی جب ہم پیدا نہیں ہوئے تھے جب بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک تھے، آج بھی اللہ تعالیٰ مالک ہے اور اس دن بھی اللہ تعالیٰ ہی مالک ہوں گے۔ تو روز جزا میں ملکیت کی خصوصیت جو آیت مالک یوم الدین میں فرمائی گئی ہے کیا ہے؟ تو علماء مفسرین نے اس کا جواب لکھا ہے کہ دنیا میں بھی اگرچہ حقیقی اور مکمل ملکیت تمام کائنات پر صرف خداوند قدوس پروردگار عالم ہی کی ہے، لیکن اس نے اپنے کرم اور حکمت بالغہ سے ایک قسم کی ناقص ملکیت انسان کو بھی دنیا میں عطا فرمائی ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی ملکیت تو ہے، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ ہی کا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بھی ایک ملکیت دی ہے تھوڑی سی، کہ اس کو مرضی دے کے کہا ہے کہ یہ مرضی ہے تیری، اس رستے پہ چل رہے یا اس رستے پہ چل، اچھے رستے پہ چلے گا تو جنت ملے گی، غلط رستے پہ چلے گا تو جہنم ملے گی۔ تو اس مرضی کو لے کر انسان آپے سے باہر ہو گیا، اس نے سوچا کہ میری تو پکڑ ہی نہیں ہو رہی، مجھے تو کوئی پوچھنے والا ہے ہی نہیں، میں جو چاہوں کروں۔ تو یہ اللہ نے کچھ دن کی مہلت دی ہے جو انسان سے سب پوچھی جائے گی، اور یہ ایک وقت تک کے لیے ہے۔ تو سورہ فاتحہ کی ان 3 ابتدائی آیات یعنی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین کہہ کر بندہ اپنی عرضی درخواست جو احکم الحاکمین کی بارگاہ میں پیش کرتا ہے، تو گویا وہ اپنی عرضی اور درخواست خداوند قدوس اور آقا حقیقی یعنی ہمارا حقیقی مالک جو ہے اللہ تعالیٰ، کیونکہ مالک جو ہے اسی کی بات ماننی چاہیے، اور ہم تو اللہ تعالیٰ کے غلام ہیں، اور غلام کہتے ہیں نوکر کو، اور ہم اس کے نوکر ہیں، ہمیں اس کی ہر بات ماننی ہے، تو وہ ہمارا حقیقی مالک ہے۔ تو آقا حقیقی کے شاہانہ القاب اور آداب سے شروع کرتا ہے، یعنی یہ قرآن جو ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں الحمد سے، تو یعنی تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو رب ہے تمام جہانوں کا، الرحمن الرحیم بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، مالک یوم الدین بدلے کے دن کا بھی مالک ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی جائے اور اللہ تعالیٰ کی تعریف کی جائے، پھر کیونکہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے کہ ہم دعا مانگنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی تعریف کریں، کیونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، اللہ کی کتاب جہاں سے شروع ہو رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود اپنی تعریف کی ہے کہ تمام تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ کہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یا اللہ ہم آپ کے بندے ہیں، ہم آپ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، ہماری اس حمد و ثنا کو قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ اس دنیا میں آنے سے پہلے بھی اور آنے کے بعد بھی آپ نے ہم پر بہت احسان و اکرام فرمائے۔ اے اللہ ہم اپنے کرم اور انعامات اور احسانات کو ہمارے اس دنیا سے جانے کے بعد بھی عالم قبر عالم برزخ میں بھی ہمارے شامل حال رکھیے گا، اور پھر عالم آخرت میں بھی اپنے خصوصی کرم اور رحم سے ہم سب کو نوازیے گا، یا اکرم الاکرمین یا ارحم الراحمین، آمین۔ یا اللہ اپنی رضا کے مقام یعنی جنت میں ہم سب کا دائمی ٹھکانہ بنا دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔